السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج میرے سیشن کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف ڈیسیجنس، فیصلوں کی اہمیت۔ لمحہ موجود میں آپ جس جگہ موجود ہیں وہ بھی کسی کا ایک لیا گیا فیصلہ ہے۔ اگر آج وہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا تو آپ آج اس آزاد ملک میں موجود نہ ہوتے۔ کئی سالوں پہلے ایک شخص نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک بننا چاہیے جس میں وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں، ایک آزادانہ ریاست ہونی چاہیے جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ اگر اس شخص نے یہ نہ سوچا ہوتا تو شاید آج ہمارا حال مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا ویسا ہو رہا ہوتا، یا فلسطین میں غزہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہوتا۔ اور آج اس شخص کو دنیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ ایک اتنا بڑا فیصلہ جس نے ایک نسل کو بچایا، ایک قوم کو بچایا، ایک نئی ریاست کا وجود قائم کیا، یہ سب اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ لیکن انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ سوچے، کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ فیصلہ کروایا اور اسی ایک فیصلے نے اس انسان کو بڑا بنایا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بڑا انسان ہی بڑے فیصلے کرتا ہے، اور ایک وقت میں لیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ایک وقت پہ نکلتا ہے، اس کے اثرات ایک وقت پہ مرتب ہوتے ہیں، اینا پازیٹیو اینا نیگیٹو، اس کو آپ دونوں سینسز میں لے سکتے ہیں۔ ایک اچھا انسان ایک اچھا فیصلہ کرتا ہے، ایک برا انسان ایک برا فیصلہ کرتا ہے۔ اچھے انسان کی اندر کی دنیا اچھی ہوتی ہے، جس سے اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، اور جس سے وہ سوچ کر فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور وہ اثرات اس کے اپنے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ منسلک جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ انسان جتنا با اختیار ہوگا اس کے فیصلوں پر اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایک ملک کے صدر کا فیصلہ اس کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، ایک پارٹی کے صدر کا فیصلہ اس کے کارکنوں اور رہنماؤں کو بھگتنا پڑتا ہے، ایک گھر کے سربراہ کا فیصلہ اس کو خود تو بھگتنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے جتنے منسلک ہوتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طریقوں سے لے سکتے ہیں۔ فیصلہ کبھی بھی رسم و رواج کے اوپر نہ کریں، فیصلہ کبھی بھی مادیت چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ کریں، فیصلہ کبھی بھی پیسے کو، دولت کو، شہرت کو، بنگلوں کو، گاڑیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ جو فیصلہ ہے اس میں سکون ہوگا، اس میں خوشی ہوگی، اس میں اطمینان ہوگا، اس میں صحت ہوگی، اس میں عزت ہوگی، اس میں محبت ہوگی۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے فیصلوں سے نہیں ملتی تو اس کا مطلب آپ کے فیصلے بہت کھوکھلے ہیں، فیصلوں میں مضبوطی نہیں ہے، وہ فیصلہ ایک منفیت کے اوپر مبنی ہے۔ میرے ایک فیملی میں جاننے والے ہیں، میرے بڑے قریبی ہیں، ان کا نام طایا ممتاز ہے، شاید وہ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں ان کو بہت آئیڈیلائز کرتا ہوں۔ وہ پہلے یہاں پہ پاکستان ایمبیسی میں کام کرتے تھے آج سے کئی سال پہلے، اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہو گیا امریکن ایمبیسی میں، وہ امریکہ چلے گئے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنے 6 بھائیوں کو امریکہ میں بلاؤں گا۔ تو انہوں نے ان کا سپانسر کیا اور آج وہ 6 کے 6 بھائی ود فیملیز امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، اور ان کے آگے بچوں کے بچے ہو گئے ہیں، ان کی بچوں کی شادیاں ہو گئی، ان کے آگے بچے ہو گئے ہیں۔ تو آج ایک چوتھی نسل چل رہی ہے اور طایا ممتاز بھی حیات ہیں، اور تمام لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو احسان ہم پر کیا ہے، ہمارے بچوں پر کیا ہے، وہ ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے۔ وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں میرا ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو جب آخری دفعہ وہ لاسٹ ٹائم پاکستان آئے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کیا؟ تو ان کا جواب آگے سننے والا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا، یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا۔ میں تو ایک انسان ہوں، میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کا زندگی کا فیصلہ کر سکوں؟
یا میں کسی کو بلا سکوں. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا, میری عقل میں ڈالا, میری سوچ میں ڈالا, تو میں نے ان سب کو باہر بلایا. تو اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. تو انہوں نے اس چیز کا بھی کریڈٹ نہیں لیا. تو مجھے وہاں سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو بڑا انسان ہے وہ اس چیز کا کریڈٹ بھی نہیں لیتا, تو جس سے وہ اور بڑا ہوتا ہے. تو اس دن ان کی اہمیت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے اتنی سی اس چیز کا کریڈٹ نہیں لیا کہ میں نے 6 کے 6 بھائیوں کو, ان کے بچوں کو, ان کی فیملیز کو, ایک نسل کو امریکہ بلایا. اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہم احسان مند ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں. اور ان میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا پن ظاہر کروا رہے ہوں. نہایت ہی عاجز, نہایت ہی جھکے ہوئے انسان. تو مجھے ان کی یہ چیز بہت اچھی لگی. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی فیصلہ ٹھیک ہو لیکن وہ فیصلے کا وقت ٹھیک نہ ہو. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فیصلہ کرتے ہوئے کبھی بھی جذبات سے کام نہ لیجیے گا. انا میں کیے گئے فیصلے, جذبات میں کیے گئے فیصلے, غصے میں کیے گئے فیصلے, جلد بازی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ منفی اثرات چھوڑتے ہیں اور وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کا خمیازہ اس انسان کو تو بھگتنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ منسلک لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. جب بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہو, آپ تھوڑا سا وقت لیں, سوچیں, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, تمام پہلوؤں پر غور کریں, لوگوں سے مشورہ کریں, اور پھر وہ فیصلہ کریں. اور جب وہ فیصلہ کر لیں تو اس کو انجام تک بھی پہنچائیں. اور جب آپ ایک فیصلے کو انجام تک پہنچائیں, پھر اس کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو جب کوئی سمجھاتا ہے تو پھر بھی وہ غلط کرتا ہے, اور جب وہ غلط فیصلے کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو اللہ نے چاہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, اس لیے دی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے, اور سوچ سمجھ کر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پر چھوڑے. میرا ایک جاننے والا تھا, وہ ایک فیصلہ کرنے لگا, وہ فیصلہ غلط تھا. میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو سمجھایا کہ فیصلہ غلط ہے, اس کے اثرات اچھے نہیں آئیں گے. لیکن اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے زیادہ پتہ ہے مجھے, تو میں ذرا پیچھے ہو گیا. انہوں نے جب اس طرح کی کچھ گفتگو کی, جب انہوں نے فیصلہ کیا, ان کو اس طرح کے اثرات بھگتنے پڑے, تو وہ سمپل ایک لائن کہہ کے سائڈ پہ ہو گئی, جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا. تو میرے دل میں اس وقت آیا کہ جب کسی نے سمجھایا تھا کہ اس کے اثرات ایسے ہوں گے تو اس وقت تو سنی نہیں. تو اکثر انسان فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتا ہے اور کسی کی سنتا نہیں, اور جب اس کے اثرات سامنے آتے ہیں تو وہ پھر اللہ پر یہ کہہ کے بات ڈال دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی چاہا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے سب ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی پوری سوچ کر عقل سے فیصلہ کریں اور اس کے بعد اس کا جو انجام ہے وہ اللہ پر چھوڑیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اس ویڈیو کا اختتام اس بات سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.